السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری تاریخیں تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک باعظمت اور نہایت بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں کا قیام نفل یعنی سنت قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی نفل عبادت دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہوتی ہے، اور اس مہینے میں کسی ایک فرض کی ادائیگی دوسرے مہینوں کے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی خطبے میں افطار کرانے کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگا، اور افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص کو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کا پیٹ بھرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے سیراب کرا دے گا کہ اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ رمضان شریف کے مہینے کے بارے میں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ نجات ہے دوزخ کے عذاب سے۔ نوکروں کے کام میں تخفیف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے محتاطوں کے کام میں تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی کے ارادہ کرنے والے
برائی سے باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ جو اب آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور جو اس کی بھلائیوں سے محروم رکھا جاتا ہے وہ بد نصیب ہے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف جب آتا ہے تو چاند کے بارے میں معاملہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے گا تو رمضان شریف کا روزہ ہوگا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ مسجدوں والے اور کافی لوگ جو ہے نا وہ اپنے کیلنڈر بنا لیتے ہیں کہ رمضان جو ہے اس تاریخ سے شروع ہوگا، حالانکہ وہ کبھی اس تاریخ سے شروع نہیں ہوتا۔ وہ ان کے جو کیلنڈر میں تاریخیں ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، وہ پھر ایک دن آگے ہو جاتا ہے یا پیچھے ہو جاتا ہے یا اس طرح کچھ فرق آ جاتا ہے، تو وہ اپنے اندازے پہ کرتے ہیں۔ تو چاند نظر آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سومو لے رویاتہ، یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، یعنی افطار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ شوال کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو پھر آپ رمضان کے روزے بند کر دو، تو شوال کے دن میں پہلے دن میں عید الفطر مناؤ۔ تو یہ گویا بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آ گئی کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر اس کو ختم کرو اور عید الفطر مناؤ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ چاند جو دیکھنا ہے جس زمین میں بندہ رہ رہا ہے نا وہیں پہ دیکھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ اگر جو ہے سعودی عرب میں نظر آ جاتا ہے تو عید یہاں پر ہو جائے۔ تو اگر ہم یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ عید منا لیں، کیوں جی؟ وہ چاند جو ہے وہ سعودی عرب میں نظر آ گیا ہے تو عید ادھر منا لیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جو یہ بتائے کہ چاند سعودی عرب میں نظر آئے اور عید یہاں منا لیں، کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ بات نہیں ملتی۔ شریعت میں یہ بات ملتی ہے جس زمین پر آپ رہتے ہیں اس زمین پر ہی چاند نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو آگے حدیثیں بتاؤں گا، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ شام کے اندر چاند نظر آ گیا تھا اور مدینہ شریف میں نظر نہیں آیا تھا، تو کسی بندے نے کہہ دیا کہ چاند جو ہے شام میں نظر آ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو گویا جس جگہ پر بندہ رہتا ہے چاند اسی جگہ پر نظر آنا چاہیے، تو پھر جو ہے نا وہ عید ہوگی، ورنہ یا پھر وہ روزے رکھے جائیں گے۔ تو رمضان کا چاند نظر آنا چاہیے اس جگہ پر جہاں بندہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے، اور پھر عید بھی اسی جگہ پر جہاں بندہ رہتا ہے وہیں پر ہی چاند نظر آنا چاہیے، تب وہ عید ہوگی۔ تو سمپل بات ہے کہ آپ دیکھیں جب ہمارے پاس یہاں پر کتنا سعودی عرب اور ہمارا ادھر کا انگلینڈ کا 3 گھنٹے کا فرق تقریباً آتا ہے، تو وہ چاند کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تو ہمیں جو حکم ہے شریعت کا وہ یہی ہے کہ یہاں پر چاند کو دیکھو، پھر جو ہے وہ روزے رکھو۔
اب چاند کے بارے میں دیکھنے کے بارے میں اب جو ہمارے ہاں حدیث شریعت میں بات ملتی ہے وہ یہ بھی ملتی ہے کہ ایک مسلمان جو نیک مسلمان ہوتا ہے، انصاف والا عادل مسلمان، اچھا مسلمان، اس کی شہادت کافی ہے اگر وہ نیک مسلمان ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بندوں کی شہادت بہتر ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا بات ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی جن کو ہم اعرابی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے عن عباسہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایک دیہاتی جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شہادت دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہے؟ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا ہاں، قال نعم، میں کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس نے کہا کہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا نعم، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھ لیں۔ تو گویا یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا اس حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو اسلام پر مکمل ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور وہ گواہی دے دیتا ہے کہ چاند اس نے دیکھا ہے، تو پھر اس کی گواہی مان لینی چاہیے۔ لیکن یہ دیکھا جائے گا وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دغا باز نہیں ہے، وہ اس طرح کا وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، تو پھر اس کے بعد اس کی گواہی بندہ مان لیتا ہے، کیونکہ آج کل ماحول ڈیفرنٹ ہے، اس وقت کا ماحول کیونکہ مختلف تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں میں بھی تھا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 4 حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کی تو ماشاءاللہ صحابیت اور ان کی ایمان کی گواہی تو ماشاءاللہ کتنی حدیثیں ان سے ہیں ہمارے پاس ہیں، اور یہ تو بڑے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چہیتے اور بہت پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے، تو یہ تو وہ صحابی ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھے نا چاند کو دیکھ لیا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا اور فوراً خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ تو گویا رمضان شریف کا روزہ اب ایک نیک بندہ ہو اور وہ گواہی دے دیتا ہے تو اس کی گواہی پر ہو سکتا ہے۔ اب اسی پر مختلف امام ہیں جو انہی حدیثوں کو قبول کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، جو اسلام کے مطابق بہتر متقی بندہ ہے، اگر وہ گواہی دے دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے اور پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے۔
تو یہ ہو گئی بات اس طرح کی۔ لیکن جو عید کی نماز ہوتی ہے نا، یعنی شوال کا چاند جو نظر آتا ہے، اس کے بارے میں جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر 2 بندوں کی گواہی کا حکم ملتا ہے۔ اب ذرا وہ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک حدیث ہے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ 2 دیہاتی تھے، یعنی جو سعودی عرب میں مدینہ شریف کے قریب قریب دیہات میں 2 آدمی وہاں سے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حلفیہ بیان دیا، حلفیہ قسم اٹھا کے، جیسے کہ ہم نے کل شام کو شوال کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے عید گاہ چلو، یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو روزہ توڑ دو اور عید کی نماز کے لیے عید گاہ میں چلو۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں موجود ہے، ابو داود میں موجود ہے، 2 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا چاند کے نظر آنے کی 2 آدمیوں نے گواہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند تو نظر آ گیا ہے، لہذا اب حکم ہوا کہ روزہ توڑ دو اور عید گاہ چلو، اور ہم جو ہیں نماز عید پڑھیں اور عید الفطر منائیں۔ تو گویا 2 آدمیوں کی گواہی پر یہ جو ہے عید الفطر منائی گئی۔ اب اس میں جو ہے جو حنفی مسلک اور حنبلی مسلک اور امام مالکی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو مانتے ہیں، اور شافی جو ہیں وہ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 2 بندوں کی گواہی جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام بھیجا۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شام پہنچا تو ان کا پورا کام کر دیا جو انہوں نے مجھے ذمہ لگایا تھا، اور میں وہیں تھا، یعنی شام کے اندر تھا، اور چاند رمضان کا نظر آ گیا۔ میں نے خود جمعہ کی شب میں چاند کو دیکھا، پھر رمضان کے آخر میں مدینہ طیبہ آ گیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اور چاند کا ذکر کیا اور کہا کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا ہم نے جمعہ کی شب کو دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود دیکھا جمعہ کی شب میں؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے خود دیکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اور سب نے روزہ رکھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر ہم نے تو ہفتہ کی شب میں روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم لوگ اس وقت تک روزہ رکھیں گے جب تک 30 پورے نہ ہو جائیں یا چاند دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، ابو داود میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، یہ 3 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کی تفسیر میں جب شرح کہتے ہیں کہ شام جو ہے ملک وہ مدینہ شریف سے شمال مشرق میں ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اس میں خیال کیا کہ وہ کیونکہ
وہ دور ہے اور اس میں وقت کا فرق ہو سکتا ہے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے قبول نہ کیا، اور فرمایا کہ ہم شام میں چاند کے دیکھنے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ جو چاند ہم نے یہاں مدینہ شریف میں دیکھا ہفتے والا دن، تو اس کے مطابق ہم اپنی عید منائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ایک تابعی ہیں، ان سے حدیث ہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے چلے، جب مقام نخلا میں پہنچے تو چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پرسوں کا چاند ہے، یعنی بڑا چاند نظر آیا، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ کل کا چاند ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے اور واقعہ بیان کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو کوئی کل کا کہتا ہے، کوئی پرسوں کا کہتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے کس رات چاند دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے فلاں رات چاند دیکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت ہلال کی مدت مقرر فرمائی ہے، ہلال کے چھوٹا یا بڑے ہونے کا نہیں فرمایا۔ جس رات تم نے یہ چاند دیکھا ہے اسی رات کا چاند مانا جائے گا۔ تو گویا موٹا ہو یا بڑا ہو چاند، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کہے جی یہ بڑا ہے چاند 2 دن کا ہے، کوئی کچھ کہے، تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ چاند نظر آیا ہے، جس دن نظر آیا ہے بس وہ اسی دن سے وہ جو ہے، جیسے رات کو نظر آتا ہے تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ روزے کا دن ہوگا یا عید کا دن ہوگا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا کیونکہ ہمارے ہاں جو اسلام کے اندر ہم جو کیلنڈر فالو کرتے ہیں، جو ہم اپنی تاریخ کو مانتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق ہمارا جو مسلمانوں کا دن ہوتا ہے نا، وہ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مغرب کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ ہماری دن کی آخری نماز ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے، بلکہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پہلی نماز ہوتی ہے، کیونکہ مغرب کی نماز سے پہلے جب سن سیٹ ہو جاتا ہے نا، تو آفٹر سن سیٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا 24 گھنٹے والا دن، وہ 24 گھنٹے والا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بارے میں مختلف آیات بھی آتی ہیں، اور عصر کی نماز کو فرمایا گیا ہے کہ نماز الوسطی ہے، یعنی درمیانی نماز ہے، جس طرح قرآن پاک میں امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسطی یعنی درمیانی امت قرار دے دیا گیا ہے، اسی طرح سے عصر کی نماز کو بھی نماز وسطی فرمایا گیا ہے، درمیان والی نماز، اور اس کی پڑھنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ اور عصر کی نماز کیونکہ وہ دن کی آخری نماز ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دن جو ہے، مسلمانوں کا دن وہ سن سیٹ یعنی سورج غروب ہونے کے بعد وہ بدل جاتا ہے۔ تو سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ نماز جو ہوتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ عصر کی ہی نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 دن جو ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں بندے کے اعمال اللہ کے حضور لے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور جائیں تو میں روزے سے ہوں، تو اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ نے خود ہی فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ جب فرشتے جو ہیں وہ، کیونکہ فرشتے جب اللہ کے حضور جاتے ہیں نا، تو وہ عصر کے بعد ہی جاتے ہیں،
کیونکہ عصر کی نماز آخری وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دن کا اختتام ہوتا ہے اور روزہ بھی ختم ہوتا ہے۔ تو گویا جب وہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں عصر کے بعد جاتے ہیں، تو عصر کے بعد جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو روزے سے تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ تو گویا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو روزے دار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے جب جاتے ہیں اعمال نامہ لے کر بندے کا اور یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ تو روزے کی حالت میں تھا، اور روزے کی حالت اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما کے اس پہ کرم فرمایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عصر کی نماز ہوتی ہے نا، وہ آخری نماز ہوتی ہے، اور جو ہمارا جو دن ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو سورج کا غروب ہونا جو ہے وہ ہمارا دن کا اختتام ہے، اور مغرب کی نماز اگلے دن کے لیے پہلی نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے پڑھنے کا بڑا اہتمام ہے، اور مغرب کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم نئے دن میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے چاند بھی دیکھا جاتا ہے، تو چاند دیکھنے کے بعد ہم وہ نئی تاریخ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد مسلمانوں کے جتنے بھی مہینے ہیں اسلامی مہینے، سب کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو ہماری تاریخ سن سیٹ سے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے اور ہوتی ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد تاریخ ہماری بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب محرم، یعنی کہ یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 12 کے 12 مہینے جو ہے نا، اس میں ہم اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں، یعنی اسی طریقے کے مطابق چلاتے ہیں کہ وہ جو ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب جب آتی ہے تو وہ اگلے دن میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نا، تو نماز، روزے کی نیت بھی جو ہے نا، وہ بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ روزے کی نیت کر لو۔ یعنی جب نیا دن شروع ہو گیا تو بس آپ نیت کر لو کہ اب رمضان شروع ہو گیا ہے، ہم روزہ رکھیں گے، تو روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ ایک حدیث بھی سنائیں گے آپ کو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں چاند نظر آنے کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی ہیں۔ تو آگے جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ صورتحال جو اب نظر آئے، تو اور آج کل تو سائنسی دور ہے، تو چاند کے بارے میں تو معلومات ہو جاتی ہیں، اگر آپ وہ جو آبزرویٹری ہے ان سے پوچھ لیں، یا اگر آپ خود ہی دیکھ لیں تو ان سے بھی معلومات ہو جاتی ہیں۔ تو بندہ خود بھی آنکھوں سے دیکھ کے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو جب نیا چاند نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی بنا، اور اسلام کے ساتھ اسے ہم پر نمودار فرما۔ اور پھر اے چاند، میرا اور تیرا رب وہی اللہ ہی ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے جس میں یہ دعا موجود ہے، تو یہ دعا مانگنا اچھا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا ایک بات اور روزے کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب یہ جو ہے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔
اور یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ شک کا دن جو ہوتا ہے نا، وہ میں نے عرض کیا مسلمانوں کی آج کل جو ہے نا، وہ سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھتا ہے، اور وہ امیر بن جاتا ہے، سردار بن جاتا ہے، وہ بڑا مولوی صاحب بن جاتا ہے، بڑا کچھ۔ وہ اس وجہ سے نا وہ پھر دوسروں کو کچھ نہیں اہمیت دیتے، جبکہ شریعت کے مطابق یہ ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس میں دیکھیں نا، چاند کے دیکھنے میں کسی فرقے کی کوئی بات نہیں ہے، سمپل بات ہے، چاند تو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا، تو سب مسلمان آپس میں متفق ہو جائیں، جب گواہی چاند کی مل جائے تو فیصلہ ہو جائے اور سب اس کو مان لیں، تو بس سب کی روزہ ہو جائے، سب کی عید ہو جائے اکٹھی، اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی فرقے کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو صرف آنکھ سے دیکھنا ہی ہے نا چاند کو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں چاند دیکھنے میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کوئی بدعت والی بات نہیں ہے، یہ تو آنکھوں سے دیکھنا ہے، بس چاند نظر آ جائے، نظر آتا ہے نا وہ باہر، یعنی یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آ جائے، کہ بھی نظر آ جائے کہ واقعی چاند آ گیا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے چاند آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ گواہی جب مل جاتی ہے، دو بندوں کی گواہی لے لیں، ایک بندے کی، دو بندوں کی گواہی سے تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے گواہی لے لیں، اور اگر گواہی پہ یقین نہیں ہے تو ان سے قسم اٹھوا لیں، قسم اٹھوا کے گواہی لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر عید بنا لیں یا روزے رکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ کٹھے ہونا کو مشکل نہیں ہے، بس لڑائی جھگڑا ہے، ایسے خام خواہ بنایا ہوا ہے، اور اس سے کوئی حدیث میں نہیں ہے، کوئی شریعت میں نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، صرف اس میں بات کیا ہے کہ آپس میں اتفاق کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، آپ اپنا مسلک اپنے ساتھ رکھیں، جو بھی آپ کا معاملہ ہے ہر فرقہ اپنا مسلک رکھے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا اپنا رکھو، لیکن ایک جگہ بیٹھ جاؤ، چاند کے دیکھنے پر تو اتفاق کر لو نا، کہ صرف دیکھنا ہے وہ تو آنکھ سے دیکھنا ہے، اس میں نہ بدعت ہے نہ شرک ہے نہ کچھ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا، آپس میں بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ اتفاق کر لو، اور اس میں جو ہے جب چاند آپ سب بیٹھے ہیں اور چاند کی دیکھنے کی گواہی آ جائے تو بس اس کی گواہی دیکھو، وہ اگر گواہ صحیح نہیں نظر آتا اس سے قسم اٹھواؤ، اور دو بندوں کی گواہی آ جاتی ہے تو بس پھر فیصلہ کر دو، تو بس رمضان کا مہینہ شروع کر دو، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ چاند عید کا نظر آ جائے گواہی لے لو، پھر اکٹھے ہو جاؤ، ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، اور پھر وہ اس چاند کی گواہی لے لو، اگر دو گواہیاں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد فیصلہ کر لو، اور پھر عید منا لو اکٹھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکٹھے عید ہو سکتی ہے۔ قیامت والے دن ایسے بندے جو ہیں نا، جو آپس کی ہوا کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے تو آپس میں ملتے نہیں ہیں، تعلق نہیں بناتے، اکٹھے ہوتے نہیں ہیں، اس مسئلے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا، جو ایسا کرتے ہیں نا، تو جو بھی فرقے والے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہاں جواب دینا ہوگا پھر، تو کیونکہ مسلمان سارے جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور یہ پیدا کرانے والے جو ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب کو دیکھ کے منائیں گے، تو اسلام تو وہی ادھر سے ہوا تھا، وہ اسلام تو آدم علیہ السلام سے آیا تھا، تو آدم علیہ السلام تو آپ دیکھیں نا وہ سری لنکا میں آئے تھے، اور پھر جو ہے اما ہوا جو ہے وہ جدہ میں ہے، آج کل آپ دیکھیں نا اما ہوا ہماری جو ہے تو انہی کے نام پر جدہ، جد والے ہماری ماں دادی اسی کو جدہ کہتے ہیں، اور جدہ کے اندر اما ہوا وہاں پہ آرام فرما ہے، اور آدم علیہ السلام وہاں سری لنکا میں آرام فرما ہے، تو آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ وہ کہاں آئے، اسلام تو وہ لائے تھے نا، تو اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کی تکمیل کی ہے، اسلام کو پورا کیا ہے، وہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا انسانیت کے لیے، بنی نو انسان کے لیے، اس کی تکمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، اور قرآن و سنت جو ہے وہ اسلام کی ایک ایسی حسین ترین جو ہمارے پاس سیٹ اپ ہے، جو اسلام کی تکمیل کا ایک پر منظر، ایک خوبصورت نظارہ ہمیں دکھاتی ہے، اور اسلام پورے
کا پورا ہر معاملے کا حل بتاتا ہے، اور ہماری زندگی کا ایک حسین ترین آئین ہے جس پہ بہترین زندگی گزار کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے بہتر ہے، اور حدیثوں میں یہاں پر کسی جگہ موجود نہیں ہے کہ آپ کسی ایک علاقے کو اپنا وہ سنٹر مان لو اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ روزے بھی رمضان شریف، اب رمضان شریف پہ یہ ساری باتیں آتی ہیں، باقی نمازیں بھی اس کے مطابق پڑھے بندہ، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، دوسری نمازیں جب وہاں پہ سعودی عرب میں وہ ٹائم ہو جاتا ہے عصر کا، مغرب کا، باقی نمازوں کا، پھر ادھر بھی وہی اسی وقت پڑھ لو، پھر اس وقت ٹائم کہاں ہوگا؟ تو اگر نہیں ہوتا تو پھر یہاں کے مطابق چلو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو سمپل سی بات ہے، تو جس زمین پر بندہ رہتا ہے اسی زمین پر چاند کو دیکھے اور چاند کی گواہی آ جائے تو پھر وہ روزے رکھنا شروع کر دیں، اور چاند کی گواہی آ جائے تو پھر جو ہے عید منائیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں اتفاق کریں، اتحاد کریں، بیٹھیں ایک جگہ پر، صرف چاند دیکھنے کو تو آپس میں بیٹھ جائیں نا، تو اس میں کوئی نہ آپ کے کسی کے کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے کوئی وہ کسی کا کوئی کیا کہتے ہیں شرک و بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، صرف بس دیکھنا ہی ہے نا، اس کی گواہی لینی ہے اور اعلان کرنا ہے۔ تو ہر بندہ پھر اس کا یہ ہوگا کہ ہر جگہ یہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے سب نے اکٹھے عید منائی، اکٹھے رمضان شروع کیا۔ یہ اتفاق، اتحاد، وحدت کا جو منظر ہوتا ہے نا، اللہ واحد ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس کو بڑا یعنی کرم اور رحمت کی نظر ہو جاتی ہے مخلوق پر، اور اللہ واحد جو ہے نا وہ پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیتا ہے، اور نہ صرف ایک بندے بلکہ مسلمانوں میں پھر اتفاق، اتحاد ہو جائے گا، اور جو کہ اب ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھیں ہر جگہ ہماری خرابت ہو رہی ہے، ہم آپس میں اتفاق اتحاد کریں، ادھر سے شروع کر دیں۔ اب یہ بہترین معاملہ ہے، آپس میں اکٹھے ہو کے تو اس معاملے کو شروع کریں تاکہ اتفاق اتحاد سے ہم چاند دیکھیں اور ایک ہی دن عید شروع، ایک ہی دن رمضان شروع کریں، پھر ایک ہی دن عید منائیں۔ کتنا خوبصورت معاملہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے۔ اور یہاں پر ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا استقبال کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے آپ بیان دیں، سبق دیں، بتائیں، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ اسپیشل جو ہے اس کے لیے یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کے مطابق یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو ہاں البتہ ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہم ہیں، اب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا سمار کے دن کا اور جمعرات کا دن کا، میں بھی رکھتا ہوں۔ جب ہم روزے رکھتے ہیں 2 دن ہفتے میں، تو یہ روزے جو 2 دن کے رکھتے ہیں، اگر ان دنوں میں یہ 2 دن آ جاتے ہیں رمضان کے، اس کے شوال کے آخری والے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزے رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے اس کی عادت ہے کہ ہر مہینے کے آخری دن جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، رکھ لے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت ہے، شریعت میں دیکھا اجازت ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، یہ کوئی فرض بات نہیں فرمائی کہ یہ جو ہے نا یہ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ روزے جو ہے نا بالکل وہ آپ بالکل ہی نہ رکھو، اور اس طرح یہ سختی نہیں ہے۔ اگر کسی کی عادت ہے وہ روزے رکھتا ہے آخر میں تو وہ روزے رکھ لے، اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح اگر وہ جیسے میں نے بتایا کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں جمعرات اور اس کے اپنا پیر کے، تو وہ جو ہے منڈے اور تھرسڈے کے رکھ لے بندہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح سے تو اب یہاں پر آپ کو اب روزہ ماشاءاللہ اللہ کرے یہ جب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں ہم رمضان شریف کی طرف آ گئے سمجھو۔ آج ہم جو ہے نا بسم اللہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے نیت ہوتی ہے روزے کی، اور نیت جو ہے نا بہت بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، حدیث کی کتابیں دیکھیں نا، اکثر کتابیں ساری کی ساری تقریباً پہلی حدیث یہی ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم وہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ فوج میں ہے، فوج میں جاتا ہے نا، فوج میں لڑتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، جیسے فوج میں لڑتے ہیں تو وہ اب فوج میں سپاہی جاتا ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے نا، پیسے لیتا ہے وہاں پہ، لیکن اگر وہ یہ نیت کر کے جائے کہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا، اس ملک کا دین اسلام ہے اور میں اسلام کی حفاظت کروں گا، اس دین مسلمانوں کی جو ہے جان و مال کی حفاظت کروں گا، میں اس لیے یہ عہدہ قبول کر رہا ہوں،
تو پھر وہ تنخواہ بھی لے گا، اور اگر مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، کیونکہ اس نے اپنے کام کے لیے نیت کر لی تھی۔ اب یہ نیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اگر وہ نیت نہیں کی اس نے، اور پھر تو وہ جو اگر فوجی بن جائے گا تو پھر اس کی نیت تو نہیں ہوگی نا، تو پھر کیا ہوگا، وہ اگر مر بھی جائے گا تو وہ شہید نہیں کہلائے گا، تو وہ صرف بس جیسے عام بندہ مر جاتا ہے بس وہ مر جائے گا ایسے ہی، تو پھر شہید نہیں کہلائے گا۔ یہ نیت کے اوپر ہے، نیت کا اتنا بڑا فرق ہے۔ اور پھر اگر وہ شہید کہلائے گا تو پھر اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، اور مٹی میں اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا رہے گا، اور اللہ کی رحمت میں، اور اس کے لیے وہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو شہید کہو، وہ زندہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو نیت سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے نیت بڑی اہم ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور نیت جو ہوتی ہے نا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت جیسے ہوتی ہے نا، اسے جیسے ہمارا جسم ہے نا، تو جسم چلتا نہیں ہے، ایک مردہ ہے، اس کے اندر اس کو چلانے والی چیز اس کی روح ہے، روح آتی ہے تو یہ چلتا ہے، روح نکل جائے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو نیت ہوتی ہے نا وہ اعمال کی روح ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی کام کریں نیت کریں۔ اور یہ انگریز قوم کیوں ترقی کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نیت کرتی ہے۔ نیت کو کہتے ہیں پلاننگ، کام کرنے سے پہلے پلان کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا آپ نے کام یہ کرنا ہے۔ پلاننگ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ایسے ایسے کریں گے، اس کو آگے یہ پرابلم ہوگا، یہ ہوگا، اس کا حل یہ ہوگا، پھر آخر میں اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، بینیفٹ ہوگا، نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو اس کو کیسے کور کریں گے، اگر فائدہ ہوگا تو اس کو کیسے آگے کریں گے، تو وہ پورا پلان بنایا جاتا ہے۔ تو وہ پلان بنایا جاتا ہے، وہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اور نیت جو ہے یہ شرط ہے، یہ بہتر چیز ہے، اس کو کیا کریں، ہر کام کرنے سے پہلے نیت کیا کریں، چلنے سے پہلے گھر سے باہر جائیں نیت کریں کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں روزی کمانے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بچوں کی آپ نے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ تو وہ اگر بندہ رستے میں مر جائے گا تو وہ بھی شہادت کی موت ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کو شامل کر لیا اپنی نیت میں، کہ اللہ کا حکم تھا کہ جو ہے نا میں القاسب و حبیب اللہ، حدیث آتی ہے نا القاسب و حبیب اللہ، قاسب کا مطلب محنت کرنے والا، مزدور، کام کرنے والا، اور جو محنت کرنے والا ہوتا ہے نا قاسب و حبیب اللہ، جو وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر اگر مرے گا تو کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں جگہ نہیں دے گا؟ تو وہ اگر راستے میں کچھ ہو جائے اس کو تو وہ شہادت کی موت پائے گا۔ نیت سے جائیں، آپ کوئی بھی کام کریں آپ نیت کر کے جائیں، آپ دیکھیں کہ کچھ بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے نا آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ رحمت فرما دے گا۔ نیت کو ضرور کیا کریں عمل سے پہلے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا روزہ جو رکھنا ہوتا ہے اس میں نیت شرط ہے، اور نیت کب سے ہونی چاہیے؟ جب چاند دیکھیں۔ جب چاند دیکھ لیا نا آپ نے، آپ کے پاس وہ پہنچ گئی، وہ کیا کہتے ہیں اطلاع پہنچ گئی کہ چاند رمضان شریف کا نظر آ گیا، اب پہلی رات ہے، بس اسی وقت نیت کر لو کہ جو ہے نا آپ نیت کر لو کہ، اور یہ نیت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سارے رمضان کی ایک دم نیت کر لو، ہر رات جو ہے نا آپ مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد نیت کر لیں بس، کیونکہ مغرب جو ہوتا ہے نا وہ پہلی نماز ہوتی ہے، اور اس میں نیا دن شروع ہو جاتا ہے جو اگلا ہوتا ہے جس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کہیں کہ اس دن کی میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو واب سوم کا دن نوے تو من شہر رمضان، تو دل میں جو ہے نا بندہ نیت کر لیتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ نیت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث 3-4 کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجم الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ دیکھیں نا، جو شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، صبح صادق کا مطلب ہے جب صبح صادق جب روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، نیت اس سے پہلے کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نیت روزے کی اس سے پہلے کرنی ہے، کہ اگر اس وقت کر لی نا جب صبح صادق کے بعد، تو پھر اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، اور دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ 4 کتابوں میں یہ موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، یہ جو ہے نا، اس لیے یہ اس حدیث کے مطابق روزے کی نیت جو ہے نا وہ آپ نے کب کرنی ہے؟
جب مغرب کے بعد، اور روزہ رکھ کر فوراً ہی کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں واپس سومے کا دن نویت من شہر رمضان، بس وہ ہم روزے کی فوراً نیت کر لیتے ہیں۔ بہرحال نیت کرنا صبح صادق کے بعد جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے روزے سحری کا، اس کے بعد نیت کریں گے تو روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ یہ 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ نیت جو ہے اگر پہلے ہو جائے گی تو الحمدللہ روزہ صحیح ہوگا، اور اس وجہ سے یہ بہتر عمل ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سحری کھانے کا عمل اور اس طرح آگے پھر بات چیت پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق